جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، جہاں پر القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت چل رہی تھی. سماعت ختم ہوئی ہے. دوسری طرف عمران خان سے بشرا بی بی اور ان کے وکلاء نے ملاقات کی ہے. ضیاء الحق ایڈوکیٹ صاحب، سب سے پہلے تو سماعت کے حوالے سے کچھ آگاہ کیجیے گا. اور خان صاحب سے ملاقات رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے احتجاج کے حوالے سے سخت انسٹرکشن دی گئی ہیں، تو کیا ملاقات ہوئی، کیا بات چیت ہوئی خان صاحب سے؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا پہلے دن بھی یہی حکم تھا اور آج بھی وہی حکم ہے، اور ہم اس حکم کو منوان تسلیم کریں گے اور بجا لائیں گے. ایک بات آپ کو مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی بڑے مقصد کے لیے جب نکلتے ہیں نا، تو اس راہ میں ضرور آپ کو مشکلات آتی ہیں، آپ کو پریشانیاں آتی ہیں. آج خان صاحب نے ہمیں جو انسٹرکشن دی ہیں، جو حکم فرمایا ہے، وہ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ احتجاج تو کسی صورت بھی فل سٹاپ پہ احتجاج پہ نہیں لگانا، ختم نہیں کرنا. یہ تو ایک جہاد ہے، جد و جہد ہے، یہ تو ایک تاریخ بن رہی ہے اور وہ جاری مطلب کہ اب جو احتجاج شروع ہوگا اس کے اختتام والا دن نہیں ہے؟ نہیں ہے. اچھا، وہ اسی دن سے نہیں ہے جس دن سے خان صاحب نے حکم کیا تھا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے اس کو کال آف کرنے کا نہیں تھا. احتجاج چل رہا ہے، ہر سٹیج پہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اب ایسا احتجاج ہونے جا رہا ہے کہ پھر ان کے ایوان بھی ہلیں گے اور یہ ٹک بھی نہیں پائیں گے. اور اس سے پہلے ہمیں امید ہے کہ جو ہی ہم احتجاج سٹارٹ کریں گے تو یہ گھر کو چلے جائیں گے. اس طرح کا ماحول اور انوائرمنٹ بن رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ جب آپ کسی پہ اس حد تک جبر کرنا شروع کر دیں گے، اس حد تک ظلم کریں گے، فسادیت ہوگی، ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، کسی بھی ادارے کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کسی بھی انسان کے کوئی بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کیا جائے گا، لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھنا شروع کر دیں گے کہ ہم ایک لاٹھی سے جس طرف ہانکیں اور ادھر ہی چلے جائیں، تو ایسے اب ملک نے نہیں چلنا. ملک نے ایک پراپر آئین ہے ملک میں، اور اس آئین کے تحت چلنا ہے. آئین ہمیں کیا کہتا ہے؟ آئین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے دفاع کے لیے عدالتوں کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، آپ اپنے کیسز بھی عدالتوں میں لے کے جا سکتے ہیں. اچھا ضیاء الحق ایڈوکیٹ صاحب، یہ بتائیں، خان صاحب نے سپریم کورٹ میں جانے کی ہدایت کی ہے، آپ لوگوں کو تو تیار ہے سپریم کورٹ میں جانے کے لیے؟ اور دوسرا، اعتماد ہے قاضی صاحب پہ؟ آپ عدم اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں، چیف جسٹس ہیں، تو یقین ہے کہ کوئی فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا؟ آپ نے اور آپ کے کیمروں نے دیکھا کہ قاضی پاکستان کی تاریخ کا بدترین چیف جسٹس ثابت ہوا. رات آپ دیکھ لیں جو اس کے ساتھ لندن میں ہوا ہے، لوگوں نے کیا ہے، اس کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے. ایک دوسرا جج، اس کا ساتھی بیٹھا ہوا جج ہے، وہ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کے سینہ تان کے وہ تصویریں بھی بنوا رہا ہے اور خوش گپیوں میں بھی مصروف ہے اور اپنی عبادات میں بھی مصروف ہے. تو یہ ہوتی ہے سوچ، یہ ہوتی ہے تھنکنگ. اگر آپ کی نیگیٹو تھنکنگ ہوگی تو لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ہماری قوم بہت سمجھدار ہو چکی ہے، بہت سیانی ہو چکی ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، ہر اچھے برے کی ان میں تمیز ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ قوم اس حد تک بیدار ہوئی ہے. یا قائد اعظم نے بیدار کی تھی یا عمران خان نے قوم بیدار کی ہے. جب قوم بیدار ہو جاتی ہے تو لوگ پھر اپنے اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتے ہیں، اچھے برے کا فرق بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ پھر اپنے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ پھر حق والی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں ہم ایک چیز یہ لے کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے تمام قیدیوں کے بھی بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر دیا تھا ان دنوں میں، جب انہوں نے سب لوگوں کی ملاقاتیں ختم کر دیں، جب انہوں نے لوگوں کی بجلیاں بند کر دیں قید میں رہتے ہوئے. جس طرح عمران خان پہ تو جو انہوں نے تشدد مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے نا، تو اس میں لائٹ بند کر دینا، اس میں ایکسرسائز مشین لے لینا، اس میں آپ شیو کے سامان نہ دینا، اور ان کو کپڑوں اور کھانے کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کرنے دینا، اور کھانا ایسا دینا کہ جس میں بعد میں الٹیاں آئیں. اور مطلب کہ ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ بھی نواز شریف اور زرداری کی طرح ٹوٹ جائے گا یا ڈیل کر کے بھاگ جائے گا، یا بھڑکے مارنے کے بعد یہ بھی پھیں کر جائے گا. تو یہ آگے عمران خان تھا، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ان کی سوچ سے بڑے لیول کا آدمی ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کو اس مقام پہ لے آئے ہیں خان صاحب کہ اب یہ جماعت نہیں رہی، اب یہ پورے ملک پہ حکمرانی کرنے والی جماعت بن گئی ہے. جب آپ ملک میں 95% لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ دنیاوی چھوٹی موٹی مشکلات میں نے نہیں رکھتی. اور خان صاحب اس حد تک ڈٹے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بلیک میل کر رہے ہوں گے کہ یا اس طرح کے شوشے چھڑوا رہے ہوں گے لوگوں کے تھرو کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، علیمہ خان رہا ہو گئی ہیں، بشرا بی بی رہا ہو گئی ہیں، تو یہ ہے. تو انہوں نے ہر قسم کی ڈیلوں کی تردید کی ہے
اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کریں گے، اگر ایسی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔